آج کی اس بزم میں سیدہ کائنات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ پہ ہمارا سلام، سلام عقیدت، اور اسی سلام کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پہ گفتگو ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ کی شخصیت میں جو جاذبیت ہے، جو تاثر اور تاثیر موجود ہے، وہ آج بھی لائق عمل ہے۔ میں علامہ طیب شاہ گیلانی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یوں تو ہر سال ہم اس دن کو مناتے ہیں اور آپ ہی کی شخصیت پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضور گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، اور خاص طور سے وہ احادیث جو آپ نے مناقب میں، فضائل میں بیان فرمائی ہیں، وہ ہم سنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیسا رشتہ تھا جناب سیدہ کائنات سے؟ آپ کیا بیان فرمایا کرتے تھے جناب سیدہ کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی اویس بھائی، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات ہر کسی کے لیے جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ رب العالمین کی توحید کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے اور اقرار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے بغیر کسی اختلاف کے انتہائی معزز، معتبر اور عالی شان رکھنے والی پاک ہستی ہیں۔ بے شک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا میں تو اپنے اس جو ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی کسی کی بیعت میں ہم آتے ہیں یا پیری مریدی کا حوالہ سے ہے۔ ابھی قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی کہیں گے کہ پیر اگر ہے کائنات میں جس طرح ہم کہیں مانیں گے تو رسول پاک علیہ السلام، یعنی وہ تو سب سے بڑے پیر ہیں۔ یعنی کوئی کائنات میں ایسا پیر بھی ہے کہ جس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض یا اختلاف نہیں ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی پیر ہیں اور آج ہمارے بھی پیر ہیں، تو سب کے پیر و مرشد ہیں۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق سرکار ہوں یا ہم ہوں، رسول پاک اگر مرشد ہیں تو سیدہ کائنات ان کے لیے مرشد زادی ہیں، وہ آقا و مولا ہیں تو وہ آقا زادی ہیں۔ تو ایک مرشد زادی جو ہیں، ان کا مرید کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں، ان سے بھی ہمیں دیکھیے، ان کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی نسبت بھی حاصل ہے، آپ کی بیوی کی بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بڑی عظیم نسبتیں ہیں دونوں۔ تو دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے زاویے سے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے زاویے سے، تو ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہر اعتبار سے بڑی ہمارے لیے عظیم شخصیت ہیں۔ وہ جب فرما رہی ہیں کہ میں نے چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بولنے میں اگر سب سے زیادہ مشابہت دیکھی ہے کسی میں تو سیدہ کائنات میں دیکھی ہے، بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد اگر ان کی آنکھوں کی اداسی دور ہوتی تھی یہ دیکھنے میں کہ گویا یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ رسول پاک سرکار ہی تشریف لے آئے ہیں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ دیکھا کرتی تھی۔ بلکہ جناب سیدہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عالمین میں اگر رسول محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی افضلیت حاصل ہے، ان میں جناب سیدہ کو وہ مقام حاصل ہے۔ یہ بھی حدیث پاک حاصل ہے کہ ما رأیتو افضل قط افضل، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اگر من فاطمہ تا غیر ابیہا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے، یعنی وہ فرماتی میرا یہ خیال ہے اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہیں تو وہ سیدہ کائنات ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے جو بزرگ تھے جس طرح حضرت علامہ سہیلی، حضرت قاضی ایاز، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ ہمارے سارے بزرگ ہیں اہل سنت کے، وہ بحث چھڑ گئی اس حدیث پاک پہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعۃ منی۔ اب اس پہ جب بحث چھڑی تو بات چل نکلی یہاں پہ کہ خانہ کعبہ افضل ہے یا حجرہ رسول افضل ہے، تو علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ وہاں پر فرمایا کہ اگر تو تم یہ پوچھتے ہو کہ وہ کمرہ افضل ہے پھر تو خانہ کعبہ ہی افضل ہے، اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ وہ حصہ جہاں جسد اطہر مس ہے اللہ اکبر اس کی بات پوچھتے ہو تو خانہ کعبہ کیا، وہ جگہ تو عرش سے بھی افضل ہے۔ اور اگر یہ معاملہ ہے، یہ اس کو دیکھتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب تفسیر مظہری ہیں، انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یقتدی
آپ فرماتے ہیں پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ فضل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جی علی کل الرجال والنساء کل الرجال والنساء کل الرجال اللہ والنساء اکبر اللہ اکبر کیسے کما قال مالکن جس طرح امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ لا نعدل ہاں ہاں ہم کسی کو بھی اس بات میں یہ نہیں لاتے ببدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن ہم بذائے رسول جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا جو حصہ ہے ہم اس پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتے جگر بھی ہم اضافی طور سے کہہ رہے ہاں دیکھیے میں قاری صاحب سے سوال پوچھوں یہاں یہ پر رائے ہے ان کی یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ میں نے حجت تمام کر دی امام مالک کا عشق ہے ان کی ایک رائے ہے وہ چونکہ حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم